السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم فی القرآن المجید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے جو واقعات ہوں گے ان میں سے حوض کوثر کے بارے میں ہم سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ حوض کوثر کے بارے میں 50 یا اس سے زیادہ صحابہ کرام سے حدیثیں آئی ہوئی ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں۔ 50 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ کرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن بن علی، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسید بن حضیر، حضرت براء بن عازب، حضرت ابی بن کعب، اور اس طرح سے کئی سارے صحابہ کرام نے یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہوئی ہیں، جن میں سے جو مفہوم یا یوں کہیے کہ جو خلاصہ ہے، جو سمجھ میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، اور اس میں اس حوض سے ان نبی کے جو امتی ہوں گے وہ اس میں سے پئیں گے، اور انبیاء کرام ایک دوسرے پر یہ فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ آتے ہیں، اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ لوگ وہ میرے حوض پر آئیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حوض کوثر یہ کیا ہے، کیسا ہے؟ جن کے بارے میں جو ہمیں روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو حوض کوثر ہوگا، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ کتنا لمبا اور چوڑا ہوگا، تو فرماتے ہیں ان کی لمبائی اور چوڑائی یہ برابر ہوگی، اور مقام صنعاء سے ایلا تک کا جو مسافت ہے اتنا اس کی ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ عدن سے عمان تک، اگر کلومیٹر میں ہم بات کریں تو یہ ایک اندازہ اور ایک صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ 1000 کلومیٹر جتنا وہ فاصلہ غالباً بنتا ہے، اور یہ لمبائی اور چوڑائی اس کی دونوں برابر،
اور اس حوض کا جو پینے کا جو ہوگا پانی، اس کا حال کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس حوض کا جو مشروب ہے، جو پینا ہے، جو پانی ہے، وہ دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کی خوشبو یہ کستوری سے بھی اچھی ہوگی، اور اس پر جو پینے کے جو برتن رکھے گئے ہیں، جو کوزے رکھے گئے ہیں، ان کی تعداد ستاروں جتنی ہے، اور کہیں آیا کہ ستاروں سے بھی زیادہ اس کی تعداد ہے۔ اور اس حوض اور اس پانی کی خاصیت یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ وہ پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور وہ ہمیشہ سیراب رہے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرمایا کہ قیامت کے دن آنے والا ہر آدمی پیاسا ہوگا، ہر آدمی پیاسا ہوگا۔ اور پھر ایک یہ بھی آتا ہے کہ جو حوض کوثر سے پیے گا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو نہیں پی پائے گا وہ پھر پیاسا رہ جائے گا۔ تو یہ ہے حوض کوثر۔ اب حوض کوثر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر کیا سب پی پائیں گے وہاں جا کر، یا کوئی پیے گا کوئی نہیں پیے گا؟ کیا امت میں جتنے بھی لوگ ہیں تمام کے تمام لوگ پیئیں گے؟ تو اس سلسلے میں بھی کئی ساری روایتیں اور احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ علی بن ابو طالب یہ حوض پر میرے ساتھی ہوں گے، اور حضرت مولا علی، حضرت علی خود روایت فرماتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر سب سے پہلے میرے اہل بیت آئیں گے، اور جو امت میں سے مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ حوض کوثر پر تشریف لائیں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی طرح سے انصاری کے بارے میں روایت آتی ہے، انصاری جو حضرت مدینہ شریف میں جو مدینہ شریف میں رہتے تھے، اور جب ہجرت کر کے رسول اللہ اور دیگر صحابہ کرام تشریف لائیں تو جو ہجرت کر کے آئیں ان کو مہاجر کہتے ہیں، اور جو یہاں کے جو تھے مدینہ شریف کے جنہوں نے سپورٹ کیا، مدد کی، کیونکہ وہ تو سب گھر بار چھوڑ کر آئے تھے، تو وہ مدد کو کہتے ہیں، عربی میں مدد کرنے کو کہتے ہیں نصرن، اور مدد کرنے والے کو کہتے ہیں ناصرن، اور بہت سارے جو مدد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں انصار۔ اس مناسبت سے جو مدینہ شریف والے جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے مکہ شریف والوں کو پھر رہنے کا بھی وہ انتظام دیا، اپنے پراپرٹیوں میں سے بھی ان کو یہ قربانیاں پیش کی، اور بہت کچھ ان کی قربانیاں ہیں، ان کو انصاری کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون سے بات کر رہے تھے، ان سے یہ فرمایا کہ، اور دوسری 2-3 روایت اس سلسلے میں بھی ہیں کہ حوض پر مجھے آنے والے لوگوں میں سب سے پیاری قوم یہ تمہاری قوم یعنی کہ انصاری قوم ہے۔ اور یہاں انصاری قوم سے مراد یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ شریف میں جو لوگ سپورٹ کیا اور جو صحابہ کرام مدنی تھے ان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ جتنے بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت مولا علی ہیں، یہ تمام مہاجرین میں سے آتے ہیں۔ خیر، تو اس طرح کی کئی ساری روایت ہیں، اور اس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ کن کو ملے گا کن کو نہیں ملے گا، اور کون سے وہ اعمال ہیں جو ہمیں وہاں پر جام پلا سکتے ہیں۔ یہ تو جیسے فرمایا جاتا ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگ اتنے برہنہ ہوں گے، اتنے بغیر لباس کے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی اتنے برہنہ نہیں ہوئے ہوں گے۔
اور قیامت کے دن لوگ اتنے بھوکے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی بھوکے نہیں رہے ہوں گے، اور لوگ اتنے پیاسے ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی پیاسے نہیں رہے ہوں گے، اور لوگوں کا حال وہاں پر اتنی مصیبت میں ہوں گے کہ اس سے پہلے کبھی ایسی سختی میں وہ مبتلا نہیں ہوئے ہوں گے۔ تو جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دنیا میں کپڑا پہنایا ہوگا تو وہاں قیامت کے دن اس کو کپڑا پہنایا جائے گا، اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا تو وہاں پہ اس کو کھانا کھلایا جائے گا، اور جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو پلایا ہوگا تو وہاں پہ اس کو پلایا جائے گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے کسی اچھے عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، تو وہاں اس کی مصیبتوں سے وہ امن اور سلامتی والا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے جب یہ کسی دنیا میں کسی کی تکلیف کو، مصیبت کو دور کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کی تکلیف کو دور کر دے گا اس کے بدلے میں۔ تو عمل کی جگہ یہ ہے، اور یہاں پر اگر آدمی عمل نہ کرے اور دوسرا کام کریں، جیسے اسی روایت میں آخر میں بھول گیا، اس میں یہ آتا ہے، یہ تکلیف والا نہیں آتا لیکن یہ آیا اس روایت میں کہ جب دنیا میں اگر کسی نے اللہ کے لیے کسی کو معاف کیا ہوگا تو اس کو بھی وہاں پہ معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ معاملہ ہے، تو ہم کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم یہ 50 60 سال 70 سال کی زندگی کے لیے اس میں سے آدھی یا تو پونی نکل ہی گئی ہے، اور جتنی بچی کتنی بچی وہ بھی نہیں پتا، اس کے لیے ہماری اتنی تیاریاں ہوتی ہیں۔ آدمی یہ پلاننگ کرتا ہے، کہتا ہے کہ فیوچر کے بارے میں سوچنا چاہیے، میرے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، میرا کھانا اچھا ہونا چاہیے۔ پہلے تو آدمی کو یہ فکر ہوتی ہے، پھر آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال تو آ گیا کہ میرے اچھا کھانا اچھا کھا رہا ہوں، اچھا پی رہا ہوں، اچھا پہن رہا ہوں، میرے گھر والوں کا بھی اچھا حال ہے، لیکن اب اگر اس کا آج کا دن اچھا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ پھر کل کے لیے بھی کچھ جمع کیا جائے۔ تو اب وہ پھر کل کے لیے یہ جمع کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو شیطان وسوسہ دیتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اگر تو مر گیا پھر تیرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ اب وہ اس کے چکر میں رہتا ہے، اب وہ طرح کے ایسے پلاننگ میں رہتا ہے کہ میرا کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو جائے اور مجھے کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو پیچھے یہ لوگ یہ پریشان نہ ہو۔ اب اس کا کوئی لمٹ نہیں ہوتی، ایسا تو نہیں کہ تھوڑے بہت روپے رکھ لیے اور انتظام ہو گیا، اب یہ ان لمٹ ہو جاتا ہے۔ اب جب بھی وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ ارے تو اگر اللہ کی راہ میں دے دے گا، 50 کی جگہ پہ 100 دے دے گا، 100 کی جگہ پہ 200 دے دیجیے گا تو غریب بن جائے گا، فقیر بن جائے گا۔ یہ خیال آتا ہی ہوگا، یہ سب کو آتا ہی ہوگا یہ خیال، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن فرماتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو فقر اور غریبی کا وعدہ دیتا ہے، وہ لوگوں کو اسی بات سے ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو گے اور یہاں پہ لٹاؤ گے یا یہاں پہ دو گے تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، ہمارا مال کم ہو جائے گا۔ یہ شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے، یہاں تک اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے شیطان کا، اور یہ سب کا تجربہ ہوگا، پھر بعد میں پوچھوں گا کہ آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، کہ آدمی کو کبھی جب فضیلت سنتا ہے دینے کی تو اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اب تو مجھے اتنا دے ہی دینا ہے، ایک دم جوش میں آ جاتا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا پلان چینج ہو جاتا ہے، اور وہ چینج کروانے والا کون ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے خناس۔ تو جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کے بارے میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک دینے سے کتنا ملتا ہے؟ اللہ کی راہ میں ایک دینے سے کتنا ملتا ہے؟ آپ ابھی 10 تک ہی پہنچے ہو، اس لیے تم زیادہ نہیں سوچ سکتے ہو۔ سورہ بقرہ میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالہم
فی سبیل اللہ کمثلی حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ سنیں قرآن شریف کیا فرماتا ہے۔ ابھی تک تو اتنا ہی سنا ہوگا کہ 1 دینے سے 10 ملتا ہے نا، 100 دو تو 1000 ملتا ہے، 10 دو تو 100 ملتا ہے، اتنا ہی پہنچے ہو نا تم، اسی لیے غریب ہو۔ اب سنیں، یعنی کہ دل سے۔ خیر، تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو اس کی مثال ایک دانے جیسی ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبہ، ایک دانے جیسی ہے کہ جب وہ دانہ بیج میں بویا جاتا، زمین میں بویا جاتا ہے تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ غائب ہو گیا ہے نا، مٹ گیا۔ ہم کو ایسا لگتا ہے نا کہ یہ تو ہماری نظر سے بھی چلا گیا، ہمارے ہاتھوں سے بھی نکل گیا وہ دانہ۔ تو یہ صدقے کا اور اللہ کے راہ میں دینے کا حال یہی ہوتا ہے کہ آدمی کو لگتا ہے کہ یہ تو گیا، لیکن یہ جاتا نہیں ہے، یہ بہت کچھ لاتا ہے۔ کتنا لاتا ہے؟ کتنا لاتا ہے؟ سنیں آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی، فرماتا ہے، اور اللہ کی شان بھی دیکھیں، فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی ایک دانہ جس نے کمثل حبہ انبتت 7 سنابل، کہ اس نے 7 بالیاں اگائیں۔ کتنی؟ ایک دانہ بویا تو اس میں سے 7 بالیاں، بالیاں سمجھتے ہو نا، 7 بالی اس میں سے نکلی، اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور اس میں سے ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ اب کتنے دانے ہو گئے؟ 700، اور ڈالا تھا کتنا؟ 1۔ تو یہ 1 کے بدلے میں کتنا مل رہا ہے؟ ابھی تک 10 ہی سنا تھا نا آپ نے، یہ 700 مل رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا فرماتا ہے خبر ہے؟ آگے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ فضل کرنے پر قادر ہے۔ یعنی یہ کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ 700 ہی گناہ ملے گا، اور اس میں اجر و ثواب بھی ہوتا ہے۔ اب لوگوں کی سوچ کم ہو گئی ہے، وہ 100 روپے دیتا ہے، اب انتظار میں رہتا ہے کہ 1000 کہاں سے آتے ہیں، 100 دیے ہیں میں نے۔ ارے بھائی، ثواب اور اجر جیسا بھی کچھ ہوتا ہے، سارا تم کو روکڑا ہی کرنا ہے؟ کچھ آخرت کے لیے بھی تو بچا کے رکھو، اس کے لیے بھی تو رکھو، آگے کچھ بھیجو۔ تو یہ اب بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ تو یہ ہے کہ جب آدمی دیتا ہے تو کسی کو 10 ہی ملتا ہے، اور کسی کو 100 گنا ملتا ہے، اور کسی کو 700 گنا ملتا ہے۔ 700 گنا بولتا ہوں، یعنی 1 دو تو 700 ملتا ہے، اور 1000 دو تو 1000 گنیا 700۔ گھر پہ جا کے حساب کر لینا، آپ کا میتھس مجھے پتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ تو یہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے۔ تو یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہمیں یہ سننے کو آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کو کپڑا پہنایا ہوگا تو اس کو قیامت کے دن کپڑا پہنایا جائے گا، کسی نے کسی کو کھلایا ہوگا تو وہاں کھلایا جائے گا، پلایا ہوگا تو پلایا جائے گا، اور دنیا میں جب کسی نے نیک عمل کیا ہوگا تو اس کے بدلے میں وہاں پہ اس کو امن ملے گا، اور اللہ کی رضا، سب اللہ کی رضا کے لیے۔ جس نے دکھاوے کے لیے کیا، واہ واہی کے لیے کیا، اور اپنا نام اونچا ہونے کے لیے کیا، اور یہ بس لوگ اس کی تعریف کریں اس کے لیے کیا، اور 2-4 فوٹو آ جائیں اور لوگ کہیں ہاں کیا سخی ہے، تو یہ سب کا تو ختم برباد ہو۔ یہ پھر جب ریا والی حدیث سنائیں گے تب وہ سنیں گے ہم۔ لیکن جو اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو پھر فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کو جس نے اللہ کے لیے معاف کیا ہوگا تو اس کو وہاں پہ معاف کر دیا جائے گا۔ اور حوض کوثر پلانے سے روکنے والے اعمال، وہ کون سے عمل ہے جس سے روکا جاتا ہے حوض کوثر پہ پینے سے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ جو حوض کوثر کو پیے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو نہیں پیے گا وہ تو پھر پیاسا ہی آیا ہے پہلے سے ہی۔ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ محشر میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جب وہ حوض پر آئیں گے تو فرشتے اس کے چہروں کو مار مار کر ان کو پیچھے بھگا دیں گے، ان کو پینے نہیں دیا جائے گا۔ وہ
حدیث میں یوں ہے کہ فرماتے ہیں عثمان بن مظعون، اے عثمان تو میری سنت سے روگردانی مت کرنا، میری سنت کے خلاف مت کرنا، جو میری سنت سے روگردانی کرے گا اسے منہ پھیرے گا اور اس کی جگہ پہ دوسرے طریقوں کو اپنائے گا اور میری سنتوں کو مٹائے گا، تو حوض کے پاس جب وہ آنا چاہے گا پینے کے لیے سخت پیاس میں، تو فرشتے اس کے چہروں کو مار مار کر پیچھے بھگا دیں گے، اس کو پینے نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح کے ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ کئی سارے لوگ جب حوض پر آئیں گے پینا چاہیں گے تو فرشتے ان کو مار مار کر پیچھے بھگائیں گے، میں کہوں گا کہ یہ تو میرا امتی ہے، یہ تو میرا امتی ہے، یہ تو میں جانتا ہوں اس کو کہ یہ امتی ہے میرا، اس کو کیوں روکتے ہو؟ تو مجھے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا، آپ کی سنتوں کو مٹایا تھا اور اس کی جگہ پہ نئے نئے طریقے نکالے تھے۔ تو یہ سنت کو مٹانا یہ ہے۔ اب سنت کتنی ہوتی ہے؟ تو ایک سنت تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، ایک سنت مؤکدہ ہوتا ہے کہ جس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کا کرنا لازم ہوتا ہے۔ کئی سنت وہ ہوتی ہے کہ کرنے کے اعتبار سے سنت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کرتے تھے، اس اعتبار سے تو سنت ہے، لیکن اس کا حکم یہ واجب کا ہوتا ہے کہ یہ اگر چھوڑنے والا بار بار چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس معاملے میں آپ سنیں اور سمجھیں، اس بات کو سوچیں کہ سنتوں کو چھوڑنے کا لوگ کئی سارے ایسے بہانے بناتے ہیں کہ یہ فرض تھوڑی ہے، یہ واجب تھوڑی ہے، یہ تو سنت ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں سنتیں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کئی سنت وہ ہوتی ہیں کہ وہ غیر مؤکدہ ہوتی ہیں، کئی سنت وہ ہوتی ہیں کہ وہ مستحب کا حکم رکھتی ہیں، تو پھر آدمی اگر چھوڑ بھی دیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوتا ہے، جیسے غیر مؤکدہ سنت۔ لیکن کئی سنتیں وہ ہوتی ہیں کہ اس کا کرنا لازم ہے۔ اس میں سے آپ کو میں صرف 2 سنتیں اشارہ دے رہا ہوں کہ جس کا یہ بہت تاکید ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی جو ہے سنت وہ ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ کہ رسول اللہ کی اس میں اتنی تاکید ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو واجب کہا گیا ہے، یہ واجب کا حکم رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص جماعت چھوڑنے کا عادی ہے، نماز پڑھتا ہے گھر پہ پڑھتا ہے یا ادھر ادھر پڑھ لیتا ہے، جماعت میں آنے کے قدرت رکھنے کے باوجود حاضر نہیں ہوتا، تو یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ یہاں تک کہ اس کی گناہ جو گناہ کبیرہ کھلم کھلا کرتا ہو اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ تو یہ ہے جماعت چھوڑنے کا حکم، یہ فرض نماز کی جماعت۔ اور رہی بات یہ کہ تمہاری آفس، تمہارا دکان ایسی جگہ پر ہے جہاں سے مسجد میں آنا جانا بہت دشوار ہوتا ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت دور ہوتی ہے، آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا ظہر اثر میں، لیکن عشاء میں پھر کیا کرو گے؟ اکثر ہمارے بھائی کام کاج سے عشاء کے وقت پہ گھر پہ پہنچ جاتے ہیں، اور عشاء میں اگر نہیں پہنچتے، لیٹ ہو جاتا ہے، تو فجر میں تو سارے لوگ گھر پہ ہی ہوتے ہیں۔ اب جتنے لوگ فجر کی جماعت کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے، اگر وہ گھر پہ پڑھتے ہیں تو ان کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کی وجہ سے، لیکن واجب چھوڑنے کی وجہ سے اور اس کی عادت بنانے کی وجہ سے یہ ماحول کو خراب کرتے ہیں کہ جب ایک آدمی دیکھتا ہے کہ یہ گھر پہ پڑھتا ہے تو دوسرا بھی اس کو دیکھ کر گھر پہ ہی پڑھتا ہے، پھر 2 لوگوں کو دیکھ کر دوسرے 2 لوگ تیار ہوتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے پائیں پڑی گنو تانے ایسا۔ تو یہ ہوا سنت کو بدلنا کہ رسول اللہ تو یہ تاکید فرما رہے ہیں اور ہم نے اس کو بدل کر یہ کر دیا کہ اب ہم گھر پہ پڑھیں گے۔ تو یہ معاذ اللہ رب العالمین، یہ سخت گناہ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور جب 1-2 لوگ یا 10-20 لوگ گناہ کرتے ہو سماج میں، سوسائٹی میں، تو نیکوں کی برکت سے اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن جب پورے کی پوری سوسائٹی اور سماج، پوری قوم مل جل کر کوئی گناہ کرتی ہو تو پھر اس کو معاف نہیں کیا جاتا، پھر ان پر ایسی سزائیں اور ایسے عذاب آتے ہیں کہ ان گنہگاروں کی وجہ سے نیک لوگوں کے بھی گردنیں کاٹی دی جاتی ہیں، حالانکہ قیامت کے دن سب اپنے اپنے نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ پھر بلڈوزر بھی چلائے جاتے ہیں، پھر مسجدیں بھی شہید ہوتی ہیں، اس کی جگہ پہ بت خانے بھی تعمیر ہوتے ہیں، ان کا جشن بھی منایا جاتا ہے۔ جب قوم سب مل جل کر اجتماعی طور پر کوئی گناہ کرے تو سزا بھی ایسی ہوتی ہے کہ پورے کی پوری قوم ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہے، اسلام پر آنچ آ رہی ہے۔ تو یہ جماعت چھوڑنا کوئی معمولی سا گناہ نہیں۔ اسی طرح داری شریف کا معاملہ ہے،
کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں کئی ساری اس کی روایتیں اور تصدیقات مل رہی ہیں، اور اس کی اہمیت آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائیں اور جتنے بھی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر جتنے بھی صحابہ کرام آپ کو نام آتے ہیں سب کی داڑھی مبارک تھی. اسی طرح سے جتنے بھی علماء کے آپ کو نام آتے ہیں تمام داڑھی والے تھے، اور جتنے اولیاء والے ہیں سب کے سب داڑھی والے تھے. تو پھر یہ طریقہ ہے اللہ والوں کا اور رسول اللہ والوں کا، تو اس سے ہٹنا ظاہر سی بات ہے. 2 4 5 10 لوگ کر رہے ہیں یا کوئی ایکٹر کرکٹر کر رہا ہے تو ہم کہیں کہ اس کا عمل اس کے ساتھ یہ جہنم میں جائے، جہاں جانا ہے جائے، ہمیں کیا. یعنی ہم سمجھائیں گے، پھر نہ مانے تو ہم کہیں گے کہ اب یہ تو برباد ہی ہونا ہے. لیکن جب سب لوگ مل کر کوئی گناہ کریں تو پھر عذاب بھی سب کو دیا جاتا ہے. سب کو یہ معاملات کو آپ یاد رکھیں. اور یہ تو ہے دنیا کا عذاب، اور قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا کا عذاب ہے، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے. اور یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جس کے بارے میں آتا ہے خسرت الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ وہ گناہ ہے. اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے، بات ختم کر دیتا ہوں، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. دونوں کا مفہوم خلاصہ ایک نکلتا ہے میری سمجھ کے مطابق. وہ یہ ہے کہ جب دنیا میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے پاس معافی مانگے اور معذرت پیش کرے، یعنی عذر پیش کرے کہ بھائی میری یہ وجہ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کرو، اور دوسرا شخص جو ہے وہ اس کو معاف نہ کرے، حضور فرماتے ہیں وہ میرے حوض پر نہیں آ پائے گا، اور میرے حوض پر نہیں آ سکے گا. لہٰذا اس معاملے کو آپ سمجھیں کہ یہ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو تم لوگوں کو معاف کرتے رہو، لیکن معاف پرسنل میٹر میں کرنا ہے. خود کا پرسنل معاملہ ہو تو معاف کرنا ہے. جن معاملے میں تمہیں اختیار ہی نہیں اس میں آپ معاف کرو گے. بلکہ کئی جگہ پر تو معاف کرنا یہ گناہ ہے. جیسے کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی زنا کھلے عام کر رہا ہے، اسلام کو گندی گالیاں دے رہا ہے، اللہ رسول کی گستاخیاں کرتا ہے، وہاں تمہیں معاف کرنے کا ضرورت ہے. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. اس کے بارے میں تو قرآن و حدیث میں احکام موجود ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. معاملہ ہمارا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کسی نے مجھے گالی دے دی، اب معاف کرو. کسی نے مجھے دعوت نہیں دی، اب معاف کرو. کسی نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، اب معاف کرو. کسی نے میرے گھر والوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا تو ان کو معاف کرو. پرسنل میٹر میں معاف کرنا ہوتا ہے. تم پرسنل میٹر میں تو 3 3 4 4 پیڑھی تک دشمنی چلاتے ہو اور ایک دوسرے کو پتہ نہیں دشمن کافروں سے بھی بدتر ویوہار کرتے ہو، اور بت پرستوں کو معاف کرنے نکلے ہو، ان کو اخلاق دکھاتے ہو. اخلاق کا معنی یہ ہے، اخلاق جیسے سوئی بھی ضروری ہوتی ہے، تلوار بھی ضروری ہوتی ہے. جہاں سوئی کا کام ہو وہاں تلوار کام نہیں دیتی، اور جہاں تلوار کا کام ہو وہاں سوئی کام نہیں دیتی. اسی طرح سے کئی جگہوں پر یہ معافی معافی سے چلتا ہے، اور کئی جگہوں پہ تھپڑ بھی لگانی پڑتی ہے، کئی جگہوں پہ تلوار نکالنی پڑتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر غصہ آدمی کہاں استعمال کرے گا؟ تو غصہ بھی اللہ نے ہم کو دیا، اور اس کا استعمال کرنے کی جگہ اور موقع اور محل بھی اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی. تو جہاں پر تمہیں معاف کرنا ہے، ٹھنڈا دماغ رکھنا ہے، وہاں پر اگر آپ نے غصہ دکھایا تو گنہگار ہوں گے. اور جہاں پہ غصہ دکھانا ہے، جہاں پہ جلال اور ہیبت اور غضب دکھانا ہے، وہاں پر اگر آپ معاف کریں تو وہ اس کو معافی اور اخلاق نہیں کہتے، اس کو بزدلی کہتے ہیں، اس کو ڈرپوک کہتے ہیں، اس کو بے غیرتی کہتے ہیں، اور اس کو نامردی کہتے ہیں. تو دونوں کا فرق سمجھا کریں. اس لیے میری اکثر باتیں لمبی اسی لیے ہو جاتی ہیں کیونکہ ایک حدیث یا ایک جز ہوتا ہے، آدمی ایک سائٹ دیکھتا ہے اور دوسری ساری سائٹ کو چھوڑ دیتا ہے، پھر گمراہیاں پھیلتی ہیں. کیونکہ ہم نے تو حدیث میں یہ سنا تھا. ارے حدیث میں سنا ہے، لیکن ایک حدیث کو سمجھنے کے لیے دوسری 50 حدیثوں کو سمجھنا پڑتا ہے. وہ 100 حدیثوں کو سمجھو گے تب ایک حدیث کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. ایک آیت سمجھنے کے لیے کتنی کتابیں دیکھنی پڑتی ہے، تب آدمی کو پوری بات اور پورا معاملہ کلیئر ہوتا ہے کہ اس میں حکم یہ ہے.
آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری باتوں کا کوئی برا نہ منائے کہ یہ ایسا ایسا بولتا ہے. میں آپ کی بھلائی چاہتا ہوں. یاد رکھو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں جتنی بھی باتیں کرتا ہوں اگر آپ عمل کرو گے تو 100% فائدہ ڈائریکٹ آپ کو ملے گا. ڈائریکٹ آپ کو ہی ملے گا. پھر دوسرا فائدہ آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے اولاد کو ملے گا. مجھے تو 200-500 روپے کا اس میں کچھ ہے نہیں کہ مجھے کمیشن کچھ ملے گا, ایسا تو ہے نہیں, اور مجھے آپ سے کچھ لینا بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جتنی بھی میں باتیں کرتا ہوں یا اسی لیے ایسی ہی باتیں کرتا ہوں, اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ آپ کو مل رہا ہے, آپ کے گھر والوں کو ملے گا, پھر آپ کے رشتہ داروں کو تیسرے نمبر پر ملے گا, چوتھے نمبر پر آپ کے پڑوسیوں کو ملے گا, اور اس طرح سے پورے سماج کو فائدہ ملے گا. اور جب سب سماج والوں کو معاشرے کو فائدہ ملے, یہی میرا فائدہ ہے. میں یہی تو چاہتا ہوں, ورنہ اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے, اب